الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعریف اس خدا کی جس نے اس کارخانہ قدرت کو وجود بخشا، جو میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق و مربی اور نگہبان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ کے ان سارے نیک بندوں پر جن کی بے پناہ قربانیوں، ایثار اور لازوال جد و جہد کی بدولت اس کائنات میں حق کا بول بالا ہوا اور ہم سب کو زندگی گزارنے کا صحیح شعور اور سلیقہ نصیب ہوا۔ ایک مرتبہ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نہایت ہی قابل احترام برادر عزیز سید تصور حسین کاظمی صاحب، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ اسلام آباد، محترم دانیال بھائی معتمد اسلامی جمعیت طلبہ اسلام آباد، دل و جان سے عزیز کارکنان جمعیت، ارکان جمعیت، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اس خوبصورت کیمپ کے انعقاد پر، بالخصوص نظم کو اور بالعموم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کیمپ کا نام تسخیر ہے، اور فی الحقیقت یہاں پہنچنے تک انسان کو لگتا ہے کہ میں بہت کچھ مسخر کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً اس کائنات کی تسخیر کا جو فریضہ ہے وہ آپ جیسے روشن، چمکتی اور دمکتی پیشانیوں والے جوانوں کے ذمے ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ اس کائنات کو تسخیر کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس سیشن کا عنوان ہے میرے صحابہ میرے آئیڈیل، اور اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، بڑی مشہور آیت ہے۔ صحابہ کرام کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو دراصل روشنی کے ان میناروں کا یہ تذکرہ ہے کہ جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، پھر خود ساختہ معبودوں کی غلامی سے نکل کر ایک حقیقی خدا کی غلامی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قبول اسلام سے پہلے جو پرلے درجے کے پسماندہ اور وحشی انسان تھے، شرک کا یہ عالم تھا کہ راستے میں چلتے ہوئے وہ پیشاب کرتے
تو 3 پتھروں سے اگر استنجا کرتے تو چوتھے پتھر کو معبود بنا لیتے۔ پھر کیا ہوا کہ نہایت قلیل مدت کے اندر یہی جنہیں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پسماندہ اور وحشی انسان کہہ رہا تھا، ابھی چند لمحوں کے بعد ابھی انہیں میں روشنی کے مینار کہنے پر مجبور ہو گیا کہ قلیل مدت کے بعد وہ روشنی کے وہ مینارے بن گئے کہ جن کی روشنی قیامت تک موجود رہے گی اور اس سے ہدایت لوگوں کو ملتی رہے گی۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا وجہ ہے کہ عرب کے یہ بدو بکریاں چرانے والے، یہاں تک کہ جن کو اس بات کی بھی تمیز نہیں تھی کہ مسجد کے صحن کے اندر پیشاب کر دینے والے، آج اگر شاعر مشرق بھی ان کو یاد کرتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ریزن کیا ہے اس کے پیچھے، وجہ کیا ہے اتنے بڑے انقلاب کا، اتنی بڑی تبدیلی اتنی چھوٹی مدت کے اندر کیسے رونما ہوئی کہ رب اکبر کی حکومت کو قائم کرنے اور اسی میں زندہ رہنے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا تھا۔ ان کی زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے تھی۔ انہوں نے اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری اور اسی کے اندر ساری اپنی تمام تر خواہشات کو رد کر دیا تھا، اور پھر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہ مصداق وہ محبوب ہستیاں بن گئے جنہیں آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا روشنی کے مینار کے نام سے ہم پکارتے۔ ان کے بارے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جسے دین کی راہ اختیار کرنی ہو، اور شاید یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں، فرمایا جس نے دین کے راستے کو اختیار کرنا ہو وہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرے جو گزر چکے ہیں، مراد صحابہ کرام ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے، قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف اور تصنع ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا۔ یہ ان مردان خدا کی تاریخ ہے کہ جب ان کے پاس دعوت اسلامی پہنچی تو انہوں نے اس کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اپنا ہاتھ اپنے رسول کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، یہ ستارے میرے صحابہ، میرے آئیڈیل، بلا شبہ تحریک اسلامی کے ہر کارکن کے لیے اور تحریک اسلامی کے ہراول دست اسلامی جمعیت طلبہ کے ہر کارکن کے لیے تو بالیقین ایک مشعل راہ اور ایک بہترین ہدایت کا ذریعہ۔ ہمارے روحوں کو تازگی اگر ملتی ہے، ہمارے حوصلوں کو جوانی اگر ملتی ہے، ہمارے عزم نئے سرے سے ان کا احیاء اور ان کی تجدید اگر ہو سکتی ہے تو وہ صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھ کے
ان کے قصے اور ان کی کہانیاں پڑھ کر ہو سکتا ہے، لیکن محض قصے اور کہانیاں اگر سننے کی حد تک ہو اور سن کر سر دھننے کی حد تک ہو اور پھر سب کچھ یہیں پہ چھوڑ جانے کی حد تک ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسی تو کوئی بھی تقریر، کوئی بھی تحریر، کوئی بھی تاثیر کرنے والی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے ساتھیوں، میں آپ کے سامنے میرے اور آپ سے متعلقہ چند چیلنجز، جن کو ہم نے اپنے بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس اختیار کیا ہے۔ شاید بائی چانس بھی ہو، لیکن زیادہ تر اس راستے کو تو بائی چوائس ہی اختیار کیا جاتا ہے۔ راستے تو بہت سارے جنہیں اختیار کیا جا سکتا تھا۔ یہ عمر جو 13، 14، 15 سال سے لے کے اور پھر 20، 25 سال تک کی زندگی کی جو بہاریں ہوتی ہیں، یہ تو بہت ہی جوانی جسے مستانی کہا جاتا ہے، اس کے لیے تو چوائس بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، اس راستے کو اختیار کرنے والے چند ہی ہوا کرتے ہیں، اور وہ چند روشن پیشانیاں میرے سامنے ہیں جن پہ میرا دل بھی خوش ہے اور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس راستے کے تقاضے کیا ہیں جنہیں ہم نے آئیڈیل بنایا ہے؟ جب انہوں نے اس راستے کو چنا تو پھر انہوں نے یہ راستہ کیسے اس اپنی منزل تک پہنچے اور اس راستے کے تقاضوں کو، ریکوائرمنٹس کو کیسے پورا کیا کہ پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہ اصحابی کا نجوم بن گئے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ میں چند ایک باتیں، ظاہر ہے کہ یہ تو اتنی تفصیلی بات اس پہ ہو سکتی ہے، تاریخ ہے صحابہ اکرام، اور اس کے اوپر تو ساری تربیت گاہ ہو سکتی ہے، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز اسلامی جمعیت طلبہ کا نصب العین ہے، جو جگہ جگہ پر لکھا ہوا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر، یہ آپ کا نصب العین ہے، اور اس کے ذریعے سے رضا الہی کا حصول آپ کی منزل ہے۔ بعین ہی یہی نصب العین صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا، بعین ہی۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ یہ 23 دسمبر 1947 کو مارج وجود میں نہیں آئی تھی، یہ آج سے 1400 سال پہلے اس وقت مارج وجود میں آئی تھی جب عبداللہ کے یتیم اور آمنہ کے لال میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اہل مکہ کو جمع کر کے یہ فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ تحریک تو اس دن مارج وجود میں آ گئی تھی، یہ تو تسلسل ہے اس تحریک کا، یہ کنٹینیوٹی ہے اس کی، چاہے وہ جماعت اسلامی والے مناتے رہیں 26 اگست کو اپنا یوم تاسیس، یا اسلامی جمعیت طلبہ مناتی رہے اپنا یوم تاسیس، لیکن دراصل اس تحریک کا آغاز، اور آپ امین ہیں اس تحریک کے، یہ امانت ہے آپ کے پاس امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اس امانت کو جب اختیار کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر انہوں نے حق ادا کر۔ اس کا پہلا حق کیا ہے؟ اس کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں اپنے رسول سے عشق ہونا چاہیے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے، اور محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اپنے تمام تر رشتوں سے بڑھ کر، قرآن عظیم و شان کہتا ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز رشتہ داروں سے، اپنے تمام کاروباروں سے، اپنے کیریئر سے، اپنی ڈگریوں سے، اپنے دوستوں سے۔ فرمایا کہ جب تک ان تمام محبتوں پر تم اپنے نبی کی محبت کو ترجیح نہیں دو گے تو یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اس لیے
اپنا اوڑھنا اور بچھونا اپنے شب و روز کے اندر محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر آپ نے بڑھانا ہے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے محبت کی تھی، انہیں بھی محبت تھی، وہ بھی عشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ کا دم بھرتے تھے، اور ان کی محبت کا عالم تو کیا تھا۔ پڑھنے سے یہ باتیں تعلق رکھتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی کرتے تھے تو پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلے ساتھیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی ہماری تعداد بالکل گنی جا سکتی تھی، کوئی روایات میں اس کی تعداد 35 38 اس سے زیادہ نہیں آتی۔ گویا تحریک اسلامی کے کارکنان کی کل جمع پونجی ابھی 38 تھی۔ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اجازت مانگنا چاہیے آپ سے، یا رسول اللہ، میں اپنے اس نصب العین کو جو آپ نے ہمیں دیا ہے انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا اور اس کی جنتوں کا مستحق بن جانا، میں اس مختصر سی دعوت کو یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں علل اعلان لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا قلیل یا ابا بکر، اے ابو بکر ابھی نہیں، ہم بہت تھوڑے ہیں، 35-40 کی تعداد کتنی تعداد ہوتی ہے، اس لیے ابھی ابو بکر آپ انتظار کیجئے۔ پھر سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ چونکہ یہ عزم اندر جوش کھا رہا تھا اور یہ دعوت اور اس کے ساتھ محبت اور اپنے نبی کے ساتھ عشق جوش کھا رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دن موقع پا کر مشرکین مکہ کے سامنے جب اس دعوت کو علل اعلان بیان کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مشرکین پل پڑے آپ کے اوپر، حملہ کر دیا اور آپ کو ہر طرف سے اتنا زد و کوب کیا گیا۔ عتبہ بن ربیعہ ایک بدبخت ہے، مکے کا سردار ہے، اس نے آپ کے چہرے کو نشانہ بنا کر ضربیں لگائیں، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کا چہرہ سرخ ہو گیا، سوج گیا اور آپ بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ آپ کے کچھ قبیلے کے لوگ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر بے ہوش پڑا ہوا ہے، انہوں نے جا کر پانی کے کچھ چھینٹے ابو بکر صدیق کے چہرے پر پھینکے۔ آپ نے آنکھیں کھولیں، جیسے ہی آپ ہوش میں آئے تو جو پہلا جملہ ابو بکر صدیق کی زبان پر تھا وہ یہ تھا کہ مجھے بتلاؤ میرے نبی کس حال میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو کافر تھے، قبیلے کے لوگ تو کافر تھے جنہوں نے پانی چھڑکا تھا، جو ہوش میں لانے کا باعث بنے تھے۔ جب انہوں نے ابو بکر کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وہ شدید غصے کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ ام جمیل بنت خطاب کو لے کر ساتھ آئیں۔ انہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑی دیر کے بعد پہچانا تو پھر یہی الفاظ کہے کہ مجھے بتاؤ میرے نبی اس وقت کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دار ارقم میں ہیں۔ فرمایا کہ مجھے وہاں پر لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے کچھ کھا لیجئے، کچھ پی لیجئے، آپ کے اندر کچھ سکت تو آئے، ان ظالموں نے مار مار کر آپ کو مدہوش اور بے ہوش کر دیا ہے۔ فرمانے لگے فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَن لَا أَذُوقُ طَعَامًا وَلَا أُشْرِبَ شَرَابًا او آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اس وقت تک زبان پر کوئی چیز نہیں رکھوں گا اور گلے سے نیچے نہیں اتاروں گا جب تک میں اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔
دونوں خواتین سہارا دے کر، ایک طرف سے آپ کی والدہ، ایک طرف سے ام جمیل بنت خطاب، ابو بکر صدیق کو اٹھا کر لے کر گئیں، دار ارقم میں گئیں۔ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پر ایک نور آ گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زد و کوب ہوا چہرہ اور وہ سوجا ہوا چہرہ ابو بکر صدیق کا، جہاں چاروں طرف سے خون رس رہا تھا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رقت طاری ہو۔ میرے بھائیوں، یہ وہی ابو بکر صدیق ہیں، یہ وہ اولین کارکن ہیں اس تحریک کے، اور اس تحریک کو کیسے کارکنان کی ضرورت ہے، کیسی للہیت، کیسے متقی، کیسے مخلص، اور اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مخلص انسانوں کی ضرورت ہے، ان میں سے میں ایک کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک مجلس تھی صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ نے اچانک ایک سوال کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، من اصبح منکم صائما، اے میرے صحابہ مجھے بتائیے ذرا آج آپ میں سے روزے سے کون ہے؟ کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ فرضی روزے نہیں تھے، نفلی روزے تھے۔ آج آپ میں سے کون روزے سے ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کہیں اور سے کوئی انگلی کھڑی ہوتی، دور سے ایک ہاتھ کھڑا ہوا، اور وہ ہاتھ کس کا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا یہ ساتھی آج روزے سے ہے۔ اگلا سوال کیا قائد تحریک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، میرے صحابیوں یہ بتاؤ آج تم میں سے کسی نے کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد پھر ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، انا یا رسول اللہ، اور وہ ہاتھ بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا سوال کیا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، اے تحریک اسلامی کے کارکنوں، اے اس دنیا کو تسخیر کرنے کے دعوے اور خواب اپنے سینوں میں سجانے والوں، اے اسلامی انقلاب کے نعرے لگانے والوں، میرے سوال کا جواب دو، آج تم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، انا یا رسول اللہ، میں گیا تھا یا رسول اللہ۔ یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مریض کی عیادت فرض تو نہیں ہے، روزے بھی فرض نہیں تھے، جنازہ بھی فرض نہیں ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کو تسخیر کرنا چاہتے ہو، تھوڑی مدت کے اندر اسلامی انقلاب کے سورج کو طلوع ہونا دیکھنا چاہتے ہو، تو زندگیوں کو پھر ایسے ڈھالنا ہوگا، پھر ایسے راستوں کو اختیار کرنا ہوگا جیسے میرے رفیق سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو ڈھالا تھا۔ میرے ساتھیوں، عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کی تو بڑی کہانیاں ہو سکتی، لیکن ان لوگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، جب اللہ اور اس کے رسول کو اپنا رہبر و رہنما تسلیم کر لیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب انہوں نے کہہ دیا کہ اب رب ہمارا اللہ ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی کہ انہوں نے اپنی برادری تبدیل کر لی، خونی رشتے کہیں پیچھے رہ گئے، سکے بھائی، سکے چچا، سکے ماموں، سگے رشتہ دار، خونی رشتہ دار، ان کی حیثیت ثانوی ہو گئی، اور اولین حیثیت ان کی ہوئی جو اس کلمے کے رشتے کے اندر پروئے گئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ رشتہ
اس کی ترجیح اور اس کی حیثیت اولین حیثیت ہوگی۔ یہاں تک میرے ساتھیوں وہ واقعات ملتے ہیں کہ جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی زبان کانپ جاتی ہے۔ معرکہ بدر ہوتا ہے اور اس کے بعد انہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبد الرحمن جب مسلمان ہو گئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے ابا جان، جب بدر کا مارکا اور جنگ کا میدان اپنے عروج پر تھا تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں تھی، لیکن شفقت پدری میرے اوپر حاوی ہو گئی اور آپ کی محبت، آپ میرے باپ ہیں، بس میں نے آپ کو چھوڑ دیا اور یوں آپ میری تلوار سے بچ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹے، خدا کی قسم وہ تو تم تھے، اگر میری تلوار کی زد میں تمہاری گردن آتی تو خدا کی قسم اسی وقت تمہاری گردن کو تمہارے جسم سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ اس وقت تم میرے بیٹے نہیں تھے، میرے بیٹے وہ تھے جو میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہے تھے، تم تو کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میرا تیرا اس وقت کوئی رشتہ نہیں تھا۔ رشتہ داری تبدیل ہو گئی، برادری تبدیل ہو گئی۔ اسی بدر کے اختتام پر بہت سارے کفار جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے، اور ان گرفتار شدگان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دو، یہاں تک کہ کوئی فدیہ دے دے یا اور ان کے لیے کچھ جو چیزیں طے کی تھیں، اس کے بعد پھر ان کو رہا کیا جائے گا، ان گرفتار شدہ کفار کو باندھا جا رہا تھا۔ ایک تیسرے یا چوتھے ستون کے ساتھ نسبتاً ایک نوجوان آدمی تھا، اس کو جب باندھ رہا تھا ایک صحابی، تو زخموں اور ان سے اٹھنے والی ٹیسوں کے مارے، درد کے مارے اس کی کراہیں نکل رہی تھیں، چیخنا چاہ رہا تھا۔ دور سے اس نے دیکھا کہ اس کے سکے بھائی مسجد نبوی کے گیٹ سے داخل ہوتے ہیں، جس کو باندھا جا رہا تھا اس کے سکے بھائی جو مسلمان ہو چکے تھے، جو مسلمانوں کی طرف سے لڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ میرا بھائی آ رہا ہے، اسی اثناء میں خوشی اس کے دل کے اندر آئی اور اس نے کہا کہ چلو تھوڑا قریب آ جاتے ہیں بھائی، تو ان سے سفارش کروں گا کہ اس کو کہو جو مجھے باندھ رہا ہے اتنا کس کے نہ باندھے، میرے زخم بڑے تازہ ہیں، ابھی تیر اور تلواریں سہ کر آیا ہوں، کم از کم باندھنا بھی ہے تو تھوڑے آرام سکون سے باندھے۔ یہ کون صحابی تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو داخل ہوئے تھے، اور ان کا چھوٹا بھائی جو کافروں کی طرف سے لڑا تھا وہ گرفتار ہو کر آیا تھا۔ جو ہی مصعب بن عمیر اس ستون کے قریب پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے کہ جسے باندھا جا رہا تھا وہ کچھ کہتا کہ بھائی میری اس کو کہو کہ آہستہ باندھے، حضرت مصعب بول اٹھے اور باندھنے والے صحابی سے کہنے لگے کہ اس کو ذرا اور کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے۔ یہ جب سنا تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا مصعب، کیا تو نے اور میں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے نہیں جنم لیا؟ کیا تو نے اور میں نے ایک ہی ماں کا دودھ نہیں پیا؟ کیا مصعب تو میرا بھائی نہیں ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو تحریک اسلامی کے سچے کارکن تھے، کہنے لگے خدا کی قسم تو میرا بھائی نہیں ہے، جو تجھے باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے صحابہ، میرے آئیڈیلزم کا شکار ہونا چاہتے ہو؟ 70 گنا زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور وہ میرے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے۔ امی جان، میں اپنے نبی کے خدا پر ایمان لے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ والدہ جو کافر تھیں،
کہنے لگی مصعب مجھے اسی بات کا خدشہ تھا، میں اسی لمحے سے ڈرتی تھی کہ جس دن تو محمد کے نعوذ باللہ چنگل میں آ جائے گا، تو آ گیا ہے اس کے مکر و فریب کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک۔ مصعب یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے، یہ سب جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے، کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے، کوئی اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے، کوئی اس کی رضا اور جنتیں نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے۔ اس لیے مصعب واپس لوٹ آؤ اور محمد کو خدا حافظ کہہ دو۔ مصعب بن عمیر نے حلف رفاقت پڑھا تھا۔ رفاقت کیا ہے؟ ساتھ چلنے کو رفاقت کہتے ہیں نا۔ آپ والی میں یہ رفیق یا امیدوار رکن تو وہ نہیں بنے ہوں گے، لیکن دراصل ساتھ چلنے کو رفاقت تو کہا جاتا ہے۔ ہم تو بہت سارے کام اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ میں کون سا رکن ہوں یار، یہ کام تو ارکان کے کرنے والے ہیں، ابھی تو میں رفیق بنا ہوں، پھر دیکھی جائے گی یار، رکن بنیں گے تو پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ حالانکہ دراصل تو رفاقت ہی ہوتا ہے سارا کچھ، ساتھ چلنے کا عزم ہوتا ہے، ساتھ چلنے کا وعدہ ہوتا ہے، حلف رفاقت ایک عزم ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، امی جان آپ واپسی کا کہہ رہی ہیں؟ ہم نے سنا ہے، اپنے نبی سے سنا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ ایک دفعہ اس خدا کو اپنا رب کہہ دیتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے راستے کو کھوٹا نہیں کر سکتی، ہمت اور استقامت کے ساتھ ساری زندگی اس پر گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے فرشتوں کا نزول کرتا ہے ان انسانوں کے اوپر، اس کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے امی جان اب یہ گردن جو محمد کے خدا کے آگے ایک دفعہ جھک چکی ہے، اب یہ کٹ سکتی ہے، کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی۔ اس لیے آپ بلا وجہ مجھے اصرار نہ کریں اور مجبور نہ کریں۔ والدہ نے جب دیکھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا، انگلی کو ٹیڑھا کیا اور کہنے لگی اچھا پھر یہی بات ہے، تو جانتا ہے نا تیرا یہ ناز و نام، تیرے یہ نخرے، تیری یہ زیبائش و آرائش، تیرا یہ شہزادہ پن اور جو شہزادوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، یہ سارا میری وجہ سے ہے، میری وجہ سے، یہ تیرے محمد کی وجہ سے نہیں ہے، یا تیرے محمد کے خدا کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر تو میری اس بات کو نہیں مانے گا تو پھر میں یہ سارا کچھ چھین لوں گی اور تجھے خالی ہاتھ تیرے نبی کے پاس بھیج دوں گی۔ ہمیں تو شاید والدہ اگر اتنا کہہ دیں کہ آج جمعیت والوں کا پروگرام ہے، درس قرآن ہے، کہیں پہ کوئی اجتماع ہے، تم نے نہیں جانا، تمہارا کل پیپر ہے، پرسوں پیپر ہے، اینول ایگزامز آ رہے ہیں، اور تمہیں اجتماعات اور دروس قرآن کی پڑھی ہوئی ہے، تو ہم تو وہیں پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، رفاقتیں اور رکنیتیں وہیں پہ دم توڑ جاتی ہیں۔ لیکن یہ کیسا رفیق ہے، یہ کیسا آئیڈیل ہے، یہ کیسا صحابی ہے، یہ کیسا رکن ہے یا امیدوار رکن ہے، کہہ رہا ہے امی جان جو کچھ لینا ہے لے لیجئے، اب اس راستے سے واپس نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں پھر کیا ہوا؟ وہ امی بھی عجیب امی تھی، وہ والدہ بھی عجیب والدہ تھی، ہر چیز مصعب سے واپس لے لی، ہر چیز واپس لے لی، کہا جاؤ خالی ہاتھ، اب محمد کے پاس جاؤ، میں دیکھتی ہوں محمد اور اس کا خدا تمہیں کیا دیتا ہے۔ کہ مصعب جب جانے لگے، دروازے پہ پہنچے تو والدہ نے پھر بلایا، مصعب کدھر جا رہے ہو، ادھر واپس آؤ۔ کہنے لگی یہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں نا، جوڑا پہنا ہوا ہے، یہ بھی تو میرا ہے، اسے بھی اتارو، اسے بھی اتارو اور ننگ دھڑنگ جاؤ نظر اپنے نبی کے پاس، میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے تمہارے اوپر تمہارے سطر کو ڈھانپتا ہے۔ میرے بھائیوں مصعب بن عمیر سے وہ کپڑے بھی اتروا لیے گئے، ایک پرانا کمبل کا ٹکڑا کہیں پڑا تھا جس سے مصعب نے اپنے سطر کو ڈھانپا، یوں بارگاہ رسالت کے اندر پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دور سے اپنے اس نوجوان صحابی کو اس حالت میں آتے ہوئے دیکھا،
کہ جو پہلے بھی آیا کرتا تھا تو کچھ اور رنگ ہوتا تھا، آج اس حالت میں آ رہا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کھڑے ہو گئے، صحابہ کو کھڑا کیا، تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ زبان رسالت سے جب اللہ اکبر کا نعرہ گونجا، پورے مکے نے سنا۔ آپ نے فرمایا مکے والوں گواہ بن جاؤ، خدا کی قسم اب یہ کائنات تسخیر ہونے سے اور اسے مسخر کرنے سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کہ مصعب بن عمیر جیسے نوجوانوں کا رخ بھی اب اسلام کی طرف ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے صحابہ میرے آئیڈیل، لیکن کیسے؟ پھر یہ مصعب تھے جو ساری زندگی یہاں حضور کے ساتھ چلتے رہے، روز و شب بسر کرتے رہے، دھوپ بارش سایہ کسی قسم کا بھی جو ساتھ تھا وہ دیتے رہے، یہاں تک کہ معرکہ احد بپا ہوا۔ اور احد کا معرکہ کیا تھا آپ تو جانتے ہیں، ایک جیتی ہوئی جنگ تھی جو مسلمان ہار رہے تھے، بڑا نقصان اٹھایا تھا، ایک چھوٹی سی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ اسی جنگ کے اندر حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں لاشوں کا معائنہ کرتے کرتے۔ میرے بھائیوں، ہمت اور استقلال کا وہ پہاڑ، صبر و استقامت کا وہ پیکر کہ جو طائف والے دن بھی جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرے تھے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے حضور کی زندگی میں سخت ترین دن طائف سے زیادہ کوئی سخت ترین دن دیکھا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا ہاں، وہ احد کا دن تھا۔ اور طائف میں کیا ہوا تھا؟ طائف میں کیا ہوا تھا؟ حضور کو مارا گیا، ٹخنوں اور کونیوں کو نشانہ بنا کر پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ بے ہوش کر دیا گیا۔ عرش بری بھی کانپ اٹھا۔ جبریل کے ساتھ ملک الجبال کو رب کریم نے بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے کو، جاؤ آج طائف والوں نے حد کر دی ہے۔ میرا 50 سالہ نبی مکے سے باپیادہ اپنے ایک غلام کی انگلی پکڑ کر آیا تھا، اس کے پاؤں سوج گئے تھے، ان ظالموں نے اس کی بات نہیں سنی، انہوں نے پھر پتھر مارے ہیں۔ جاؤ اے پہاڑوں کے فرشتے، میرے نبی سے پوچھنا اگر اس کی مرضی ہو تو ان طائف والوں کو ان 2 پہاڑیوں کے اندر بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دینا ہے۔ لیکن وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ فرمایا جبریل، میرا رب اگر مجھے اس حالت میں دیکھ کر خوش ہے تو میں راضی ہوں، پہاڑوں کے فرشتے کو واپس لے جاؤ، میرا سلام میرے رب کو پیش کرنا، میں ان کو نہیں مارنا چاہتا، انہوں نے میری بات نہیں سنی، لیکن ان کی نسلوں میں سے کوئی اٹھے گا جو میری بات سنے۔ یہ طائف کا دن تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے بھی زیادہ سخت دن احد کا دن تھا۔ آپ لاشوں کا معائنہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک نوجوان کی لاش پر کھڑے ہو کر آپ کی آنکھوں سے رم جھم برسات برسنا شروع ہو جاتی۔ صحابہ حیران ہیں، آج صبر و استقامت کا یہ پیکر کیوں رو رہا ہے؟ کیا ہوا حضور؟ آپ تو ہمت اور استقامت کے پہاڑ ہیں۔ جاننے کے باوجود پوچھا میرے صحابیوں یہ لاش کس کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ مصعب بن عمیر کی لاش ہے۔ پوچھا اس کو دفناتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کفن کا کپڑا میسر نہیں ہے، تھوڑا ہے کپڑا، اس سے مصعب کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ اسی کشمکش میں مبتلا ہیں کہ مصعب کو قبر کے اندر اتاریں تو کیسے اتاریں؟ فرمایا میرے صحابیوں یہ جو کپڑا میسر ہے اس سے مصعب کا سر ڈھانپ دو، اس کے پاؤں کے اوپر کوئی گھاس پھوس ڈال دو اور اس کو قبر کی تنہائیوں میں اتارو کہ جنت کی حوریں بے تاب ہیں مصعب کا استقبال کرو۔
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। मेरे भाइयों, मेरे सहाबा, मेरे आइडियल, इस्लामी इनकलाब और कायनात को तस्खीर करने का अज़्म अपने सीनों में रखने वाले साथियों, ये रास्ता तो अख्तियार करना है, इन्हीं राहों पे चलना है। ऐसे ही मकासद, ऐसे ही अज़ाइम को सीनों में बेदार करना है और इन्हीं हस्तियों को अपना आइडियल बनाना है। फिर इस्लामी इनकलाब खुद चल कर आएगा। फिर आपको चलना नहीं पड़ेगा, आपको तवील सफर नहीं करने पड़ेंगे। फिर हर तरफ से इस्लामी इनकलाब की किरणें उभरेंगी। लेकिन शर्त यह है कि सहाबा को आइडियल बातों की हद तक नहीं, तकरीरों की हद तक नहीं, सुनने और सर धुनने की हद तक नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से इन हस्तियों को मानना और इनके रास्तों को अख्तियार करना पड़ेगा। किस किस हवाले से बात की जाए? इस्लामी जमीयत तलबा में एक बड़ी मजबूत रिवायत एयानत की होती, एयानत ली जाती। हस्बे इस्तात हर कारकुन उसमें अपना हिस्सा डालता है। हमारे ज़माने में तो मुझे याद है, मैं आपके इस H8 कॉलेज में पढ़ता था। मेरी पहली जिम्मेदारी अपने कॉलेज की बैतुल माल की लगी। मैं अभी रफ़ीक भी नहीं बना था। तो नाज़िम साहब हमारे इकराम कुरैशी शहीद हो गए। उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि ये मुआवनीन हैं, इनसे तुमने आनत लेनी। अब 1 बजे जब कॉलेज में छुट्टी होती थी, भूख भी लगी होती थी, और हमारे ज़्यादातर मुआवनीन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में होते थे। ओपन यूनिवर्सिटी के उस वक़्त 3-4 ब्लॉक थे और 3-4 फ्लोर्स हर ब्लॉक में होते थे। अब 4 फ्लोर चढ़ के 5वें पे एक साहब बैठे हुए हैं जिनसे एयानत लेनी है और भूखा पेट है कारकुन साहब ने। तो जाते जाते होंठों पे पपड़ी और ज़्यादा जम जाया करती थी, पानी भी मुयस्सर कम ही होता था पीने का, और उनसे 10 रुपए एयानत मिला करती थी। और वो भी पहले चक्कर में नहीं, दूसरे तीसरे कहीं चौथे चक्कर में जाके 10 रुपए की रसीद जिस दिन हम काटते थे, उस दिन खुशी की कोई इंतहा नहीं होती थी कि आज एयानत मिल गई। अब तो ज़रा दौर मुख्तलिफ है, लेकिन पैसे निकालना बड़ा मुश्किल काम। उस दौर में भी मुश्किल था, अब भी मुश्किल। और बिलखुसूस अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए पैसे देना, ये देते हुए ज़रा हाथ कांपते हैं। इल्ला माशा अल्लाह की जिन्हें अल्लाह ने इस तौफीक से नवाजा हो। ये जो ईसार है, ये जो इन्फाक है फ़ी सबीलिल्लाह, मेरे सहाबा, मेरे आइडियल, उन्होंने क्या सिखाया है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, सहाबा किराम बैठे हुए हैं। एक साइल आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठते हैं, अपने हुजरे के अंदर तशरीफ़ ले गए। उम्महातुल मोमिनीन में से पहले एक से, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, फिर चौथी से उनसे पूछा, कुछ खाने को है? अल्लाह का एक मेहमान आया है, वो भूखा है। कायनात के सबसे बड़े इंसान मोहसन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का आलम यह है कि हर जगह से इनकार हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, कई वक्तों से चूल्हा ठंडा है, ख़ुद भी भूखे हैं, घर में तो कुछ मुयस्सर नहीं। इस आलम में वापस आए, खाली हाथ वापस आ गए। सहाबा से अर्ज़ किया, फरमाया, मेरे सहाबियों, तुम में कोई ऐसा है जो इस भूखे को साथ ले जाए, अल्लाह के लिए इसका पेट भर दे। एक सहाबी ने हाथ खड़ा किया, उसका नाम अबू तलहा अंसारी था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मदीने का अमीर तरीन सहाबी था, अमीर तरीन, खजूरों के, अंगूरों के बागात और ज़मीनों की मालिक थे। लेकिन जब से ईमान लाए, सारी चीज़ें अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी, इन्फाक कर दिया।
बहरहाल उस मेहमान की उंगली पकड़कर घर ले गए, अपनी वाइफ से कहा, अपनी बीवी से कहा, ये अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान है, इसको खाना खिलाना है। बीवी ने कहा, अबू तलहा, वो दिन तो चले गए जब तुम अमीर थे, तुमने छोड़ा ही क्या है, सब कुछ तो अल्लाह के रास्ते में दे दिया है। अबू तलहा, अब खाना तो घर में पड़ा हुआ है, लेकिन मिकदार उसकी इतनी है कि सिर्फ बच्चों का पेट भर सकेगा, और मैंने और आपने तो रात भूखी ही बसर करनी थी। अबू तलहा कहने लगे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे, ऐसा करो बच्चों को तो किसी तरीके से भूखा सुला दो, और ये जो खाना पड़ा है इसको मेरे और इसके सामने रख देना, और जैसे ही रखोगी तो चिराग को ठीक करने के बहाने बंद कर देना कि ये ख़राब हो गया है। अंधेरा छा जाएगा, मैं इशारे करता रहूँगा, ये खाना ये पेट भर कर खा लेगा, ये साइल है, ये अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान है। बीवी ने ऐसा ही किया, वो आज के ज़माने की बीवी तो थी नहीं, ऐसा ही किया, बच्चों को भूखा सुला दिया, चिराग गुल कर दिया, मेहमान ने खाना खा लिया, लेकिन अर्शे बरी तो देख रहा था। सुबह अबू तलहा अंसारी जब बारगाह रिसालत में पहुँचे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, फरमाया, अबू तलहा, तुम्हें बशारत हो, तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारी शान में रात को कुरान उतरा है। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि ये कैसे लोग हैं जो अपनी जानों को आजमाइश और इम्तिहान के अंदर डालकर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हैं। ये अबू तलहा अंसारी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज हमें भी इयानत तो देनी पड़ती है और दे भी देते हैं, लेकिन न जाने किस तरीके से देते हैं, कितने कांपते और हाँपते हाथों के साथ देते हैं, और वो भी चंद रुपए जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। हालांकि कुरान तो कुछ और कहता है, वो कहता है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी की हलावत, नेकी की मिठास और नेकी को पहुंच नहीं सकते जब तक के अपनी उस चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न करो जो तुम्हारी मताए अजीज़ है, जिससे तुम्हें बड़ा प्यार है, जिसके बगैर तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे के अंदर पड़ सकती है। उस चीज़ को अल्लाह के रास्ते में दो तो पता चलेगा ना। ये 5, 10, 1500 रुपए जो एक्स्ट्रा पड़े होते हैं जेब के अंदर, ये दे देना, या वो जो चेंज होती थी किसी ज़माने में, चवनियाँ और अठानियाँ, ये अल्लाह के रास्ते में किसी गरीब मस्कीन के हाथ पे रख देना। बिलाशुबा अल्लाह तो कबूल करने वाला है, लेकिन असल अल्लाह को तो मताए अजीज़ मतलूब, मताए अजीज़ मतलूब है। मेरे भाइयों, मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी तवील होती चली जाएगी और ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। मुझे वो मंज़र याद आ रहा है जब कादसिया के महाज के लिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सफ़ें सीधी कर रहे थे, सफ़ें सीधी कर रहे थे। मुजाहिदीन जिहाद के लिए जा रहे थे। हज़रत साद इब्न अबी वकास ने रुका भेजा अमीरुल मोमिनीन को कि मुजाहिदीन की नई कुमक चाहिए। उमर इब्न खत्ताब जो अमीरुल मोमिनीन थे, लोग आए, जिहाद के लिए जाने के लिए तैयार हैं, सफ़ें सीधी कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि उन सफ़ों के अंदर एक 80 साला बुढ़िया खातून खड़ी है, बूढ़ी खातून। अमीरुल मोमिनीन हैरान हो गए कि वह बूढ़ी अम्मा, आप जिहाद के लिए जा रही हैं, वहां तो जवानों की जरूरत है, तो आप क्या जिहाद करोगी? आपके तो हाथ पांव कांप रहे हैं। अर्ज करने लगी अमीरुल मोमिनीन, आपने ठीक पहचाना, मैं जिहाद के लिए नहीं जा रही, लेकिन मेरे ये 4 बेटे हैं, 4 बेटे, जवान बेटे, मैं अल्लाह के रास्ते में इनको कुर्बान करना चाहती हूँ, मैं इनके साथ जा रही हूँ। भेज दिया। मार्का गर्म हुआ। एक बेटे ने शहादत का जाम पिया, दूसरा बेटा शहीद हो गया, तीसरा शहीद हुआ, चौथा शहीद हुआ।
حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب چاروں شہید ہو گئے، اب میں نے یہ خبر پہنچانی تھی دور خیمے میں بیٹھی اس بوڑھی کو کہ تمہارے چاروں جگر گوشے، تمہارے جگر کے ٹکڑے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں۔ کہتے میری زبان میں سکت نہیں تھی، میرے پاؤں کے اندر یہ ہمت ٹانگوں کے اندر نہیں تھی، کن ٹانگوں پہ چل کے جاؤں، کس زبان سے یہ اس کو سناؤں گا، اس 80 سالہ بوڑھی کو، کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ کہتے میں اس کے خیمے کی طرف بڑھا، خیمے سے دور، خیمے سے بوڑھیا نے مجھے دیکھ لیا، کہنے لگی سعد کیوں قدم ڈگمگاتے ہیں تمہارے، آؤ نا، کیا خبر ہے مجھے سناؤ، میرے جگر گوشے کس حال میں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ اماں جان آپ کے 4 بیٹوں نے شہادت کا سرخ جوڑا پہن لیا۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میرے زبان سے کوئی اور لفظ نکلتا، وہ بڑھیا سجدے کے اندر گر گئی، سجدے کے اندر گر گئی، اور اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری یہ امانت قبول کر لے، بس میری اتنی دعا ہے کہ کل قیامت کے دن ان 4 کے ساتھ مجھے کھڑا کر دینا، جمع کر دینا، اکٹھے کر دینا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسلامی انقلاب، اسلامی ریاست اور مدینے کی اسلامی ریاست تو مرز وجود میں آئے گی۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ تو میرے رب کا وعدہ ہے، حق آئے گا، باطل مٹ جائے گا، اور باطل نے تو مٹنا ہی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے مصعب بن عمیر کون بنے گا؟ اس کے لیے ابو طلحہ انصاری کون بنے گا؟ اس کے لیے وہ حضرت خنسا 80 سال کی بوڑھی رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جذبے کہاں سے آئیں گے، وہ حوصلے کہاں سے آئیں گے؟ وہ ابو بکر صدیق، وہ عمر ابن خطاب، وہ علی المرتضیٰ، وہ عثمان ابن عفان، وہ طلحہ و زبیر، وہ عبد الرحمن بن عوف، وہ عبد الرحمن بن مغفل، وہ سعد ابن ابی وقاص، وہ لا تعداد نام ہیں کہ جو گنے جا سکتے ہیں۔ ہر نام کے اندر ایک داستان ہے۔ میرے ساتھیوں، اپنے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا کرو، صحابہ کی تاریخ پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم اسلامی انقلاب آپ کے قدم چومنے کے لیے بےتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔